ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور ہر کام میں انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کہانی میں اس اخلاقی سبق کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، اور اگر کہانی اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں۔ تو آج کی کہانی شروع کرتے ہیں کہ پرانے وقتوں کی بات ہے، آج سے یہ 500-600 سال پہلے ایک بڑا مشہور مغل بادشاہ گزرا ہے جس کا نام تھا اکبر اعظم۔ اکبر اعظم سارے ہندوستان پر حکومت کرتا تھا۔ وہ مغلیہ سلطنت کا تیسرا حکمران تھا اور اس نے تقریباً 50 سال حکمرانی کی۔ اس کا دور حکومت اسلام کی سپر پاور کے لحاظ سے ایک یادگار حیثیت رکھتا ہے، لیکن اکبر اعظم کی شخصیت کئی لحاظ سے متنازع رہی ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تھی کہ وہ عدل اور انصاف کو پسند کرتا تھا۔ اس کے ایڈوائزر یا اس کے مشیر بڑے قابل اور پڑھے لکھے تھے۔ اس میں سے ایک کا نام بیربل تھا۔ بیربل ایک بڑا قابل اور ہوشیار وزیر تھا اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والا راست باز انسان تھا۔ وہ اکبر اعظم کے بہت قریب تھا اور ہر معاملے میں اکبر اعظم کی رہنمائی کرتا تھا یا اس کو مشاورت میں اس کا ساتھ دیتا تھا اور اس کو نہایت اچھے مفید مشورے بھی دیتا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اکبر اعظم کو ایک پھل کاٹتے ہوئے چھری اس کے ہاتھ میں لگ گئی اور اکبر اعظم کے ہاتھ سے خون بہنے لگا۔ اکبر اعظم کی انگلی زخمی ہو گئی تھی اور اس سے خون مسلسل بہہ رہا تھا۔ ایسے میں اکبر اعظم نے اپنے ساتھ کھڑے بیربل سے کہا کہ اس کی انگلی زخمی ہو گئی ہے اور اس سے خون بہہ رہا ہے، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہر کام اچھے کے لیے ہوتا ہے، ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی بات بلا سبب نہیں بنائی اور یہ جو زخم لگا ہے اس میں بھی یقیناً کوئی بھلائی آپ کے لیے چھپی ہے۔ بادشاہ سلامت اکبر اعظم کو یہ جواب سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے سوچا کہ میری انگلی کٹ گئی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں میرے لیے بھلائی چھپی ہے، اس میں کوئی حکمت ہے۔ کیا حکمت ہے؟ میری جان نکل رہی ہے۔ اسے سخت غصہ آیا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے بیربل کو فوراً حکم دیا کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ اسے بادشاہ اکبر اعظم کے حکم پر بیربل کو قید خانے میں ڈال دیا گیا اور بادشاہ سلامت کی انگلی کی مرہم پٹی کر دی گئی اس زمانے کے لحاظ سے۔ بادشاہ سلامت نے اسے 4-5 دن قید میں رکھا۔ 4-5 دن بعد جب اس کی انگلی صحیح ہو گئی تو اپنے فوجیوں کو لے کر ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں سیر کو چلا گیا۔ جب وہ سیر کو پہنچا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس کے قریب پہاڑ کے قریب ایک جنگل تھا، کیوں نہ جنگل میں جا کر شکار کیا جائے۔ تو وہ یعنی بادشاہ سلامت اکبر اعظم چند سپاہیوں کو لے کر جنگل میں چلا گیا اور وہاں پر شکار کرنے لگا۔ جنگل میں وہ اپنے سپاہیوں سے آگے نکل گیا، سپاہی پیچھے رہ گئے اور وہ آگے نکل گیا اور کسی ایک ہرن کی پیچھا کرتے ہوئے وہ کافی دور جا نکلا، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا، شام ہو گئی، کیونکہ اس وقت اس زمانے میں لائٹس یا بجلی وغیرہ نہیں تھی اور تھا بھی جنگل، لہٰذا اندھیرا بڑھنے لگا اور اسے واپسی کی کوئی رستہ نظر نہ آیا۔ بادشاہ اکبر اعظم نے کہا کہ چلو آج رات اسی جگہ پر بسر کرتے ہیں، صبح میں اپنے واپس چلا جاؤں گا اور اپنے سپاہیوں کو لے لوں گا، اپنے سپاہیوں سے جا کے ملوں گا اور واپس اپنی سلطنت میں جا کر حکمرانی کروں گا۔ یہ سوچ کر اس نے رات وہیں بسر کرنے کی سوچ لی اور رات وہیں اس نے بسر کی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو اچانک جنگلی لوگوں کا ادھر سے گزر ہوا۔ وہ جنگلی لوگ جو تھے وہ انسانوں کو اغوا کر لیتے تھے اور ان کا گوشت کھاتے تھے۔ وہ جنگلی لوگ تھے، زیادہ جنگلی لوگ بادشاہ کو اغوا کر کے لے گئے اور ایک غار میں اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ سردار نے دیکھا کہ یہ انسان ہے تو اس نے کہا کہ چلو آج ایک انسان میں مل گیا، ہم اس کے گوشت کا مزہ لیتے ہیں۔ لیکن اس جنگلی قبیلے میں ایک روایت تھا کہ وہ صرف ایسے انسان کا گوشت کھاتے تھے جو بالکل صحیح سلامت ہو، جس کے جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا نہ ہو۔
تو جنگلی لوگوں کے سردار نے کہا کہ اس انسان کے جسم کو چیک کیا جائے کہ اس میں کوئی حصہ کٹا ہوا تو نہیں ہے، کیونکہ وہ جنگلی لوگ سمجھتے تھے کہ اگر کٹا ہوا انسان ہو اور اس کا جسم کا کوئی حصہ کٹا ہوا ہو اور اگر ہم اسے کھا لیں تو کوئی نہ کوئی بلا یا مصیبت ان پر وارد ہو جائے گی، لہٰذا وہ صرف صحیح سالم انسان کا گوشت کھاتے تھے۔ جس انسان کے جسم میں ذرا سا بھی زخم ہو یا کٹا ہوا ہو وہ اس کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ تو سردار کے حکم سے اس کے سپاہیوں نے یعنی جنگلی لوگوں نے دیکھا تو اس کی یعنی بادشاہ اکبر اعظم کی انگلی پہ زخم تھا، انہوں نے اس کی مرہم پٹی کو کھول کر دیکھا تو انہیں نظر آیا کہ اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے۔ تو اس جنگلی لوگوں نے اپنے سردار سے کہا کہ اس آدمی کی انگلی تو کٹی ہوئی ہے۔ تو جنگلی لوگوں کے سردار نے کہا کہ اسے جہاں سے اٹھائے ہو وہیں پھینکو، یہ ہمارے کھانے کے قابل نہیں ہے۔ تو جنگلی لوگوں کے سردار کے حکم پر جنگلی لوگوں نے ویسا ہی کیا اور اکبر اعظم کو واپس اسی جگہ پر پھینک آئے جہاں سے اسے اٹھا کے لے کے آئے تھے۔ بادشاہ اکبر اعظم یہ سارے منظر دیکھ کر حیران پریشان تھا اور اس کا گھبراہٹ اور خوف سے برا حال تھا۔ یہ سچویشن اس نے جو اس کے ساتھ ہوئی تھی یا واقعہ پیش آیا تھا اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے اور اتنے بڑے ملک کا بادشاہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ اس قسم کا خوفناک واقعہ پیش آئے گا۔ لیکن جب وہ سپاہی اسے واپس پھینک آئے تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فوراً واپس اپنے سپاہیوں کو تلاش کرنے لگا۔ بڑی تلاش بسیار کے بعد بالآخر اسے اپنے سپاہی مل گئے اور وہ لے کر واپس فوراً اپنے محل میں پہنچا اور اس نے حکم دیا کہ بیربل جو اس کا قابل وزیر تھا اسے فوراً پیش کیا جائے۔ بیربل کو وہاں سے نکالا گیا، تقریباً 1 ہفتے تک وہ بیچارہ قید خانے میں سڑتا رہا۔ قید خانے سے نکال کر اسے بادشاہ اکبر اعظم کے سامنے پیش کیا گیا تو بادشاہ اکبر اعظم نے جیسے ہی بیربل اسے نظر آیا اسے فوراً اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے کہا کہ بیربل میں غلط تھا، تم صحیح کہتے تھے، واقعی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر کام میں انسان کے لیے بہتری چھپی ہوتی ہے اور ہر کام اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ میں نہ سمجھ تھا، مجھے نہیں علم تھا، ہم نہ سمجھ انسان نہ سمجھی میں ذرا سی تکلیف پر گھبرا اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ میں بھی یہی کرنے لگا تھا اور ایک چھوٹی سی مصیبت کو میں نے ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے یا صبر کرنے کے بجائے میں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ شروع کر دیا اور یہ نہیں سمجھا کہ اس میں بھلائی ہے۔ واقعی اس میں بھلائی چھپی ہوئی تھی۔ اگر آج یہ انگلی میں زخم نہ ہوتا تو وہ لوگ مجھے زندہ کھا لیتے، نہ صرف کھانے سے پہلے مجھے زندہ جلاتے اور پھر کھاتے، اور وہاں پر کتنی تکلیف ہوتی اندازہ کر سکتے ہیں، میری تو جان نکل گئی تھی۔ یہ کہہ کر اکبر اعظم نے بیربل سے کہا کہ میں نے تمہیں بلا وجہ 1 ہفتہ تک قید خانے میں بند رکھا، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں تم سے معافی کا طلبگار ہوں۔ تو بیربل نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ معافی کس بات کی مانگتے ہیں، بلکہ میں تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے قید خانے میں رکھا۔ بادشاہ اکبر اعظم یہ جواب سن کر حیران ہو گیا اور اس نے کہا کہ بیربل یہ تم کیا کہہ رہے ہو، میں نے تمہیں بے وجہ بلا وجہ قید میں رکھا جس میں تم پریشان رہے اور تم اس بات پر میرا شکریہ ادا کر رہے ہو۔ تو بیربل نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، ہر کام اچھے کے لیے ہوتا ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بھلائی رکھی ہوتی ہے، یعنی ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ اگر آپ مجھے قید میں نہ رکھتے اور تو مجھے بھی آپ کے ساتھ وہاں سیر کو اور شکار کو جانا پڑتا، اور اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو وہ جنگلی آپ کے ساتھ مجھے بھی لے جاتے، اور آپ کو تو انہوں نے چھوڑ دیا تھا کیونکہ آپ کی انگلی زخمی تھی، لیکن مجھے کبھی نہ چھوڑتے کیونکہ میں صحیح سلامت تھا، لہٰذا وہ مجھے زندہ جلا کر کھا لیتے۔ تو اس وجہ سے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے موت سے بچا لیا۔ قید خانے کی تکلیف والا کیا تکلیف ہے زندہ جلائے جانے کے مقابلے میں۔ بادشاہ سلامت یہ سن کر ہنس پڑا اور اس نے گلے سے لگا لیا اور اس نے اس کے بعد بیربل کو بہت ساری اشرفیاں انعام میں دیں اور اسے اپنا وزیر خاص بنا لیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بھلائی ہوتی ہے،
ہر کام میں انسان کے لیے فائدہ چھپا ہوتا ہے۔ انسان کو اگر کوئی تکلیف آئے، کوئی بیماری آئے، کوئی پریشانی آئے، تو اس میں لازماً اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس انسان کے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے، کوئی ایسی اس کے لیے حکمت چھپی ہوتی ہے جس میں آنے والے وقت میں اس کو اس تکلیف یا پریشانی یا بیماری کا فائدہ ہونے والا ہوتا ہے، لیکن انسان کو علم نہیں ہوتا۔ لہٰذا ہم انسانوں کو چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت، پریشانی، غم یا کوئی بیماری یا اس طرح کی کوئی مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کریں، اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی شکایتیں نہ کریں، مایوس مت ہوں۔ ہر کام اچھے کے لیے ہوتا ہے اور ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ پر اپنا یقین پختہ رکھیں اور کبھی مایوس نہ ہوں۔ اگر یہ کہانی آپ کو اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔